हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, दुबई इंतहाओं का शहर जहां हर कोने में ऐशो आराम जदीद इजादात से मिलता है, लेकिन इसकी चमकती धमकती सतह के नीचे हैरत अंगेज राजों की एक दुनिया छुपी है। क्या आप जानते हैं कि दुबई में 70 किलोमीटर से ज्यादा तवील एयर कंडीशन रास्तों का एक खुफिया जाल मौजूद है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि रिहायशी कभी सहराई गर्मी का सामना न करें, या ये कि यहाँ दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल मौजूद है जहाँ मेहमानों का इस्तकबाल सोने की तह चढ़े आईपैड से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं दुबई के ऐसे ही चौंका देने वाले हक़ाइक़ को, जो आपको भी हैरत ज़दा कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, आज से 20 साल पहले दुबई एक सहरा था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंसान मुत्तहिदा अरब इमारात में पूरे 1,25,000 साल से रहते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। लेकिन ये 18वीं सदी तक नहीं था कि दुबई ने वो शक्ल लेना शुरू की जिसे हम आज जानते हैं। सारा तसव्वुर कीजिए, रेत में बसी एक छोटी सी माही गिरों की बस्ती जहाँ चंद लोग रिहाइश पजीर थे। जिंदगी सादा मगर सख्त थी और चारों तरफ बेइंतहा सहरा फैला हुआ था। इस ज़माने में दुबई को एक मसरूफ़ तरीन शहर बनते देखना एक दौर का ख्वाब लगता था। ज़मीन सख्त और खुश्क थी, यहाँ के किसान खेती करने से भी कतराते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि यही ज़मीन कभी रहने के काबिल ही नहीं समझी जाती थी। सन 1971 ये वो अहम साल था जब मुत्तहिदा अरब इमारात वजूद में आया, और बस फिर क्या था, हालात तेजी से बदलने लगे। रेत के नीचे छुपी हुई एक कीमती दौलत यानी तेल ने सब कुछ बदल डाला। तेल ने बेपनाह दौलत के दरवाजे खोल दिए और मुत्तहिदा अरब इमारात को एक माली ताकत में बदल दिया। दूर दूर से कारोबारी लोग इस नई सरजमीन में सरमाया लगाने के लिए आने लगे, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। खलीजी जंग ने हालात को बिगाड़ दिया और कई लोग यहाँ से चले गए। फिर भी खुशहाली की कशिश इन्हें वापस ले आई। 21वीं सदी में दाखिल होते ही दुबई ने एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो किसी और ने ना किया था। तब्दीली और नई शक्ल देने का सफ़र। तेल से आई दौलत ने एक बड़े ख्वाब को जन्म दिया और यूं जदीद दुबई वजूद में आया। बादलों को चीरते फलक बोस टावर, खजूर के दरख्तों की शक्ल के मसनूई जजीरे और ऐसी शहाना जिंदगी जो तसव्वुर से ही बाहर है। 2000 की दहाई से दुबई दुनिया भर के ख्वाब देखने वालों और मौजूदों को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन याद रहे, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुबई हर गुजरते दिन के साथ मुमकिनात की हदों को तोड़ रहा है। कौन जाने मुस्तकबिल में ये दिलकश शहर क्या शक्ल इख्तियार करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकामी लोगों के मुकाबले में 7 से 8 गुना ज़्यादा गैर मुल्की हैं। क्या आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात में गैर मुल्कियों की तादाद मुकामी आबादी से तकरीबन 7 से 8 गुना ज़्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि दुबई में ये तनासब और भी ज़्यादा है। हैरत की बात है, ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की 88% से ज़्यादा आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, दुबई रियासत जो मुत्तहिदा अरब इमारात का सबसे चमकता हुआ हीरा है, यहाँ गैर मुल्कियों की तादाद वाकई ही हैरान कुन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आकर बसते हैं और अपनी अपनी सकाफत का रंग भरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज़्यादा गैर मुल्की क्यों आते हैं। बात सीधी सी है, दुबई में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, हर एक अपनी पहचान इस शहर में शामिल करते हैं। मगर एक मुश्किल भी है, यहाँ शहरियत लेना आसान नहीं। ज़्यादातर गैर मुल्कियों को शहरियत के लिए दरख्वास्त देने से पहले 20 साल इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, अब ये भी जान लें कि दुबई की गैर मुल्की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किन लोगों पर मुश्तमिल है। ये वो मेहनती मजदूर हैं जिन्हें आप फलक बोस इमारतें बनाते और शहर का नक्शा संवारते देखते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं। ये लोग अपना घर और ख़ानदान छोड़कर यहाँ रोज़गार कमाने आते हैं। ये वो खामोश हीरो हैं जिन्होंने दुबई की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है
اور ان کی کہانیاں واقعی متاثر کن ہیں۔ شادی سے پہلے تعلقات امارات میں غیر قانونی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں ایک وقت ایسا تھا جب شادی سے پہلے جسمانی تعلق رکھنا غیر قانونی تھا؟ جی ہاں، یہ ایک ایسا قانون تھا جس پر برسوں بحث ہوتی رہی۔ پہلے زمانے میں اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوٹل کا کمرہ شیئر کرتے ہیں جو آپ کی شریک حیات نہ ہو تو آپ مشکل میں پڑ سکتے تھے، چاہے آپ اپنی شریک زندگی کے ساتھ سیر پر ہوں یا دوستوں کے ساتھ۔ قوانین سخت تھے، فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ اپنے ملک میں ساتھ رہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ دبئی پہنچے تو کہانی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ پھر یہ قانون اچانک کیوں بدلا؟ اس کی بڑی وجہ مزید غیر ملکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور وقت کے ساتھ چلنا تھا۔ دبئی ایک کثیر الثقافتی شہر ہے اور حکومت نے حالات کے مطابق قوانین نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب غیر شادی شدہ جوڑے سکون سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دبئی میں ہم جنس پرستی آج بھی منع ہے۔ دوستو، ایک وسیع صحرا میں سورج چمک رہا ہو اور تیز بھاگنے والے اونٹوں کی قدموں کی دھمک گونج رہی ہو۔ دبئی میں اونٹوں کی دوڑ کو ایک نئی سطح پر پہنچایا گیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں انسانی سواروں کے بجائے روبوٹ جوکی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اونٹوں کی دوڑ مشرق وسطی کی ایک پرانی روایت ہے، لیکن ان جانوروں کے بڑے قد اور رفتار کی وجہ سے صرف بچے ہی ہلکے ہونے کے باعث سوار ہو سکتے تھے۔ بدقسمتی سے اس روایت نے ہزاروں بچوں کے استحصال اور نقصان کو جنم دیا، اس لیے کئی ممالک نے اس پر اعتراض کیا۔ پھر قطر نے ایک نیا حل پیش کیا جو کہ روبوٹ جوکی تھا۔ یہ چھوٹے مگر جدید روبوٹ ریموٹ کنٹرول سے چلائے جاتے ہیں اور انہیں اس کھیل کو محفوظ اور جدید بنایا ہے۔ یہ کوئی عام کھلونے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بنے ہیں۔ یہ اونٹ کو پیٹ پر ہلکی مار دے کر یا آواز سے ان کی رفتار بڑھاتے ہیں، بالکل ماہر جوکی کی طرح۔ آج بھی اونٹوں کی دوڑ ایک مشہور اور مہنگا کھیل ہے جو لاکھوں ڈالر کی لاگت سے ہوتا ہے اور دنیا بھر سے شائقین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دبئی اپنی عیش و عشرت اور جدید ایجادات کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کی سب سے حیران کن نشانی دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل برج العرب ہے۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو دنیا بھر میں شان و شوکت کی پہچان ہے۔ عرب خلیج کے نیلے پانیوں کے اوپر بلند کھڑا یہ ہوٹل سن 1999 میں تعمیر ہوا اور اس کی شکل ایک شاندار عربی دھاؤ کشتی کی مانند ہے۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر چیز پر سونے کی جھلک ہے۔ یہاں کا سب سے سستا کمرہ بھی ایک رات کے لیے تقریباً 1000 یورو کا ہے۔ برج العرب کے 180 میٹر بلند ایٹیریم، سنہری پتیوں سے مزین دیواریں اور رقص کرتے فوارے سب مل کر اسے دنیا کا ایک منفرد تجربہ بناتے ہیں۔ یہ ہوٹل جمیرہ ساحل سے ذرا دوری کے ایک مصنوعی جزیرے پر کھڑا ہے جو دبئی کی جدت کی علامت ہے۔ دبئی مال محض ایک عام خریداری کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ ہی دنیا ہے جو حیرت انگیز چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ 54 لاکھ مربع فٹ پر پھیلا ہوا یہ مال، جس میں 1200 سے زائد دکانیں ہیں، گویا خریداری کی جنت ہے۔ لیکن یہاں صرف خریداری ہی نہیں بلکہ تفریح کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ ان میں سب سے شاندار دبئی ایکویریم ہے۔ یہ کوئی عام مچھلی گھر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا انڈور ایکویریم ہے۔ اس کا ایک شیشے کا پینل 108 فٹ چوڑا، 27 فٹ اونچا اور تقریباً 30 انچ موٹا ہے۔ دنیا بھر کے حیرت انگیز سمندری جانداروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھنا کیسا لگے گا؟ پام جمیرہ انسانی انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا جزیرہ جس پر تقریباً 600 فٹ بال کے میدان سما سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جزیرہ 650 ہیکٹر قیمتی زمین پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا جزیرہ ہے۔ یہ منصوبہ حقیقت بنانے میں 6 سال کا مسلسل کام لگا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد عام مٹی پر نہیں بلکہ 7 ملین ٹن
پتھروں پر رکھی گئی جو قریب موجود ہجر پہاڑ سے دھماکوں کے ذریعے نکالے گئے۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ پام جمیرہ پر دبئی کے مشہور بیچ ہوٹلز جیسے اٹلانٹس ڈی پام، پام 360 اور ورلڈ ٹرف ایسٹوریا موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں شاندار اپارٹمنٹس اور ساحل کے کنارے محلات ہیں جہاں رہائشی اور ٹورسٹ دونوں بے مثال عیش و آرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں جرائم کی شرح صرف 1% ہے؟ یہ حیران کن اعداد و شمار کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ سخت قوانین اور بہترین سیکیورٹی کا ثمر ہے۔ یہاں کی پولیس فورس عام پولیس نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ شہر کے تقریباً ہر کونے میں CCTV کیمراز لگے ہیں جو 24 گھنٹے نگرانی کرتے ہیں۔ دبئی میں قانون توڑنے کی سزا سخت ہے، چاہے جرم کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہائشی اور ٹورسٹ دونوں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دبئی عیش و آرام کا شہر ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آپ سونے کی تہ والی کافی پی سکتے ہیں؟ برج العرب جمیرہ ہوٹل کے شاہانہ لاؤنج میں بیٹھے آپ ایک کپ کافی پی رہے ہیں جس میں 24 کیرٹ خالص سونا شامل ہے۔ یہ کوئی عام کافی نہیں بلکہ عربی کافی کے خاص بیجوں سے بنی ہے جو ذائقے اور خوشبو میں لاجواب ہے۔ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سونے کے ذرات تیرتے ہیں جو ہر گھونٹ کو مزید شاہانہ بناتے ہیں۔ یہ صرف ذائقے کا نہیں بلکہ ایک تجربے کا حصہ ہے، دبئی کی شاہانہ طرز زندگی کا۔ اگر آپ دبئی جائیں اور کچھ ایسا کرنا چاہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے تو برج العرب میں جا کر یہ سونے کی کافی ضرور آزمائیں۔ تو دوستو، یہ تھا دبئی اور دبئی کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔